اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے. رحمان کے بندے، ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی. کون ہیں یہ؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن، ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں. اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. کون؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے. جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں، یہ جاہلوں کی وجہ سے. جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں. اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ. اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے طرہ امتیاز رہا ہے. وہ جہلا سے، جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے، وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے، جاہلوں کی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے. اور جب جاہل سوال کرتا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا. جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے. امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے. تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے ہیں، کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات. اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا. تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے، ضرر ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا. کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا. گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا. کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے. بہت جھگڑا کر رہے تھے. گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے. دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے. جنگل کا راجا تھا. تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے.
گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے. اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں. تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت، میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا. گھاس ہری ہی ہوتی ہے لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں، اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے. تو یہ اس میں ایک درس ہے. لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے. اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق. ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں. میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو. اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا. اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے. اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو. میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں. اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے. سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. گمراہی یہیں سے آتی ہے. اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو. مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.